वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सूरत अज़्ज़लज़ला का सेशन नंबर 36 है। एक बात मैं उन बहनों के लिए वाज़ेह कर रही हूँ जिनकी तरफ से बहुत रिक्वेस्ट आ रही है मुस्तकिल कि आप थर्सडे की क्लास में दौरे कुरान टाइप कोई क्लास शुरू कर दें रादर देन द इन डेप्थ स्टडी। मुझे नहीं पता कब अल्लाह ताला ने मुझसे दोबारा दौरे कुरान का काम लेना होगा। यकीनन जब कभी अल्लाह ने मुझसे लेना होगा तो अल्लाह ताला मेरे दिल में डाल देंगे या हालात ऐसे कर देंगे कि फिर खुद से मेरे कदम दौरे कुरान कराने की तरफ उठ जाएंगे। दौरे कुरान इन डेप्थ स्टडी को प्रेफरेंस देना ख़ास तौर पर दौरे कुरान के ऊपर उसका एक मकसद है। ज़ाहिर है मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं बैठती हूँ या हम सब यहाँ पर इसलिए नहीं वक्त लगाते कि सिर्फ और सिर्फ बस हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअली हाई मिल जाए या हम थोड़ा सा अपने आप को मुसलमान फील करें या हमें लगे कि यहाँ पर ये 1 घंटा पढ़ने के बाद शायद हम अपनी दीन की जिम्मेदारी से फारिग हो जाते हैं। ज़ाहिर हम सब यहाँ बैठते हैं और हमारा मकसद होता है कि हम अपनी इस्लाह कर लें। ये मेन मकसद है ना। अब जब एक उस्ताद, जिसको आप अगर उस्ताद समझती हैं, वो अपने सलाहियतों के एंगल को देखते हुए आपको एक चीज़ पढ़ाने का डिसाइड करता है, तो फिर कोशिश होनी चाहिए कि हमारी तो नीयत है सीखना। मैं वो चीज़ पढ़ाऊँगी जिससे मुझे लगेगा कि ये चीज़ मेरे अमल को अच्छा कर रही है। ये मेरी पढ़ाने की फ़िलॉसफ़ी है। मैं वो चीज़ कभी नहीं पढ़ाती जिसकी डिमांड होती है। मेरे साथ जो लोग अटैच हैं बहुत अरसे से, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आती है। कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती जब तक कि उनको खोल कर ना बताया जाए। कोई बात नहीं, मैं खोल कर बता रही हूँ। मैं वो पढ़ाती हूँ जिसको पढ़ाने से मुझे लगता है कि ये पढ़ाकर मेरा अपना दुरुस्त अमल दुरुस्तगी पे कायम रहेगा, मेरा अपना अमल करने का जज़्बा बरकरार रहेगा और जो मेरी गलतियाँ हैं वो दूर हो जाएँगी। मैं वो पढ़ाती हूँ। मैं वो नहीं पढ़ाती जिसकी डिमांड होती है। मैं वो नहीं पढ़ाती जिसकी फ़रमाइश आ रही होती है। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि मैंने यहाँ पर दीन सुनाने के लिए नहीं पढ़ाना, अपने अमल और अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए पढ़ाना है। जो पढ़ाऊँगी उस पर खुद अमल नहीं करूँगी तो कल को सबसे पहले मेरी पकड़ होगी। दौरे कुरान 2 मरतबा मैंने कराया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक दी और हो गया। लेकिन दौरे कुरान कराते हुए मुझ पर प्रेशर ज़्यादा होता है कि मैंने कुरान ख़त्म कराना है और मैं अपने अमल तक बहुत सी नॉलेज के इंडिकेटर्स को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाई। दोनों दफ़ा मैंने ये महसूस किया। 2014 और 2015 का रिकॉर्डेड दौरे कुरान है जो मैंने 2015 में आखिरी कराया था। 2016 से अब तक मैं सिर्फ इन डेप्थ स्टडी करा रही हूँ और वो सिर्फ इसलिए करा रही हूँ कि अब तक इन डेप्थ स्टडी कराना मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसलिए कि जहाँ-जहाँ मेरी कमी होती है, जहाँ मेरी गलती होती है, जहाँ मुझे लगता है कि मुझसे कोताही हो रही है अमल की, मुझे लगता है वहाँ मेरी इस्लाह हो जाती है। दिस इज़ द ओनली रीज़न। अभी फ़िलहाल मेरा दिल इस पर ठुका हुआ है। आप में से जिसको लगता है कि इन डेप्थ स्टडी बहुत स्ट्रेच होती है और आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो प्लीज़ गो अहेड। आप किसी भी ऐसे उस्ताद को सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड टीचर्स जो दौरे कुरान के स्टाइल पर पढ़ाते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन एनीवन। हाँ, जिसको लगता है कि इस पैटर्न की पढ़ाई जो इन डेप्थ स्टडी है, जिसमें आप एक ही आयत में टॉपिक वाइज बहुत से एंगल्स सीख रहे होते हैं, अगर ये आपको अमल के लिहाज से अपील करता है। मैंने हमेशा ये बात कही है, कई उस्तादों में से उस उस्ताद को अपना मेंटोर बना लें, उस उस्ताद के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें जिसको सुनने के बाद आपका नेकी करने का दिल चाहता है और गुनाह छोड़ने के लिए हिम्मत आ जाती है। ये वो इंसान होगा जो चाहे आपके सामने ना भी बैठा हो, बट आप जब उसको अपने उस्ताद की जगह पर रख लेंगी तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में तज़कियतुन नफ्स शामिल हो जाएगा। और मेरा इन डेप्थ स्टडी कराने का बेसिक मकसद सबसे पहले अपना तज़किया और फिर जिस इंसान को अल्लाह ताला हिम्मत और तौफ़ीक दे दें, उस इंसान का तज़किया करना
مقصود ہوتا ہے. تو وہ بہنیں جو بہت چاہتی ہیں کہ وہ مجھ سے دورہ قرآن کریں، مجھے پتہ ہے ایک بہن نے بہت تاکید کی کہ ہمیں پتہ ہے 2014-15 ہم سن چکے ہیں، بٹ وی ریئلی وانٹ ٹو ہیئر یو ناؤ 2024 آنورڈ کہ آپ کا اب دورہ قرآن کیسا ہوتا ہے. واللہ عالم، اگر اللہ نے مجھے کبھی توفیق دی اور وہ کام میرے عمل کے لیے بہتر ہوا تو اللہ مجھے ضرور اس کا موقع دے. ادروائز میں جس پیٹرن پہ پڑھا رہی ہوں فی الحال میں اسی پیٹرن پہ پڑھاؤں گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو گہرائی میں جانا ڈسٹریکٹ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر آپ یہ والی کلاسز بے شک نہ اٹینڈ کریں، کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا. بس اس کو سنیں، اس پیٹرن کو سنیں، اس استاد کو سنیں جس کو سننے کے بعد آپ کا اسلام کو تھامنے کا، غلطیوں کو چھوڑنے کا اور نیکیوں کو تھامنے کا ہمت کا ایک اینگل ہر وقت نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ جہاں میں غلط ہوں وہاں میری اصلاح کر دے، اور جہاں کسی فیصلے کو اللہ نے ہمارے لیے خیر کا فیصلہ بنایا ہوا ہے اللہ اس میں بہت برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ فار ہیئرنگ دس بٹ اٹ واز ریکوائرڈ، اس لیے کہ میرے پاس رمضان کے بعد سے بہت زیادہ یہ والی جو ایک سے خواہش تھی یا یو کین سے فرمائش تھی وہ آ رہی تھی، اور اس کو کلیئرٹی یہیں دینا ضروری تھا بیکاز آپ ہی میں سے کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ چیز مجھے کئی دفعہ ڈیٹیل سے میسج کی تھی. اب اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آج کی کلاس کو شروع کر رہے ہیں. آئی ایم اسٹل اسٹکنگ آن آیا نمبر 7، اور ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس پچھلے سے پچھلی رمضان سے پہلی جو کلاس تھی اس کے حوالے سے، جب میں نے خیر کی ڈیفینیشن کرائی تھی تو اس وقت سوال آیا تھا کہ پلیز ڈیفائن خیر اور عافیت، اور اگر ان دونوں میں فرق ہے تو انشاءاللہ کیپنگ سورت الزلزلہ ان مائنڈ، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے آیت 7 میں الفاظ کہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، کہ جو ایک ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا وہ دیکھ لے گا. ہم اسی خیر کے ساتھ جتنا الحمدللہ ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں، اور پچھلی کلاس میں نے آپ کو ذرہ کی بھی ڈیفینیشن بتا دی تھی. میں اس خیر کو عافیت کے ساتھ کنیکٹ کر کے آج کا ٹاپک کراؤں گی. اینڈ ٹوڈیز ٹاپک از حیات الخیر والعافیہ. اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. سورۃ الزلزلہ آیت نمبر 7، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرے کے برابر بھی عمل کرے گا، ذرے کے وزن کے برابر بھی عمل کرے گا تو وہ اس کو ضرور دیکھ لے گا. ہم نے خیر کی ڈیفینیشن کو سمجھا، اور ہم نے دیکھا کہ خیر مینلی اس آیت میں اینی گڈ ڈیڈ، اچھے کام، نیکیاں، اس پرسپیکٹو میں استعمال کیا گیا ہے. ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ آخرت میں ان اچھے کاموں کا وزن ہوگا، چاہے اچھا کام ایک ایٹمز ویٹ کے برابر بھی ہوگا، صرف ان اچھے کاموں کا وزن ہوگا آخرت میں جو اچھے کام اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اچھے کام ڈیفائنڈ ہیں. ہر اچھا کام وزن نہیں رکھے گا آخرت میں، بیکاز اچھے کام تو دنیا میں نان مسلمز بھی کرتے ہیں، اچھے کام دنیا میں ایگنوسٹکس بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں جو لا خدا ہیں، یعنی جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں. تو اچھا کام تو سبھی کرتے ہیں. اچھا کام تو یہ بھی کوئی کرتا ہے کہ جی میں نے میوزیکل کانسرٹ کیا ہے اور میں نے اپنے پروفٹ کا 50% پیلسٹینین مسلمز کو دے دیا ہے، تو اچھا کام تو یہ بھی تھا. وزن آخرت میں، ناٹ ان دنیا، آخرت میں صرف ان اچھے کاموں کا وزن ہوگا جو اچھے کام اللہ تعالیٰ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سٹیمپ رکھیں گے. تو ایک تو کلیئرٹی یہ ہو گئی. دوسرا جب ہم بات کرتے ہیں خیر کے کاموں کی تو دیکھیں خیر کے کام کیے جاتے ہیں تو زندگی میں عافیت آتی ہے. دس از دا لنک بین الخیر والعافیہ. آپ کرتی ہیں خیر کے کام تو زندگی کے اندر عافیت آ جاتی ہے. عافیت کیا ہے اور عافیت کا ہماری زندگی میں کیا لنک بنتا ہے، ہم آج اس پر بات کر رہے ہیں. عافیت عین سے شروع ہوتا ہے اور جیسے جیسے نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں آپ کے کردار میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی اسپرچویلٹی میں، آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کی پلاننگ میں عافیت آتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. عافیت کا لفظ بنا ہے عربی زبان میں عفا سے، عین فا واو، عفا عین فا الف عفا، آپ جیسے بھی اس کو سمجھنا چاہیں. عین فا واو لکھا جاتا ہے، عفو اسی سے عین فا الف بنتا ہے. ٹھیک ہے. عافیت یا عفا کا مطلب ہوتا ہے، ہم یہ سبق جو اپنا کر رہے ہیں جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ ہم مکی سورت الزلزلہ کر رہے ہیں. ہم سورت الزلزلہ کی آیت نمبر 7 کر رہے ہیں اور ہم آخرت میں ایک اینگل دیکھ آئے ہیں کہ ان اعمال کا وزن ہوگا جو کہ سٹیمپڈ اور اپرووڈ بائی اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گی اور وہ اپنا ایک ویٹیج آخرت میں رکھیں گے. ان کا دنیا میں امپیکٹ کیا ہوگا کہ آپ کو نہ صرف آخرت میں اجر اور عافیت ملے گی بلکہ آپ کو اس دنیا میں بھی اس خیر کی وجہ سے ایک کیفیت نصیب ہوگی. اس کیفیت کو عافیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عفا یا عفو اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. سلامتی مطلب things are at its proper place. جبھی تو سلامت ہوتی ہے چیز. مثال کے طور پر آپ نے اپنا بہت ہی اچھا کرسٹل ٹیبل کے بالکل ایج پہ رکھ دیا، یہ اس کرسٹل کے لیے عافیت نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، بیکاز آپ نے اس کو ولنریبل کر دیا. سو وین تھنگس آر ایٹ اٹس پراپر پلیس اٹ آلویز گیو دا اسٹیٹ آف عافیت. تو عافیت کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. عافیت میں عفو کے اینگل سے آ جاتا ہے درگزر. عافیت کا مطلب ہوتا ہے آرام. عافیت کا مطلب ہوتا ہے سکون. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے جب آپ اس کو خیر سے لنک کرتے ہیں؟ آپ جب نیکی کے کام کرتے ہیں چاہے وہ چیونٹی کے انڈے کے وزن کے برابر بھی ہوتے ہیں، آپ جب بھی کوئی نیکی کرتی ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں پروٹیکشن آتی ہے عافیت کے اینگل سے، تحفظ آتا ہے عافیت کے اینگل سے، سکون آتا ہے عافیت کے اینگل سے، سلامتی آتی ہے عافیت کے اینگل سے، بھلائی آپ کے آس پاس سپریڈ ہونے لگ جاتی ہے عافیت کے اینگل سے. آپ رمضان میں سے ابھی گزر کر آئے ہیں، آخری عشرے کی دعا آپ نے کئی مرتبہ پڑھی ہوگی. آخری عشرے کی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس میں اسی عافیت کو تو مانگا گیا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. دیٹس the same عافیت جس کو ہم اللہ سے مانگتے ہیں. عفو کا میننگز ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی طرف سے معافی مل جانا، اور جب اللہ کی طرف سے عفو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف معاف کر دیا، انفیکٹ اس نے اپنی رحمتوں کے دروازے اور خزانے آپ کی طرف کھول دیے. دیٹس عافیت جو ہم اس دعا میں اللہ سے مانگتے ہیں. اللہم انک عفو کریم. اللہ آپ تو بہت اچھی طرح سے معاف کرنے والے ہیں، بینوولنس کے ساتھ معاف کرنے والے ہیں، کریم ہیں. تو حب العفو، آپ اچھی طرح سے معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں. فاعف عنی، تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں. وہی جو ہم آیت پڑھتے ہیں سورت الشورى میں، جو آیت نمبر 40 آتی ہے، جہاں آتا ہے فمن فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اتنا ہے کہ اس کے برابر کی برائی، مگر
ومن عفا اور جو معاف کر دے، واصلح فاجرہ علی اللہ، وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ شورى آیت 40 میں، ومن عفا تو جو معاف کر دے. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ زیادتی لینے کے بدلے کی جگہ پر تھیں، آپ پورا بدلہ لے سکتی تھیں. یو آر گیونگ دا آپشن بائی اسلام کہ آپ بدلہ لے لیتی، بیکاز اللہ نے کہا تھا برائی کا بدلہ برائی ہے، بٹ آپ نے بدلہ نہیں لیا. اینڈ یو ٹوک اے اسٹیپ اہیڈ اور آپ نے اس انسان کو معاف کر دیا. دیٹس عافیت. آپ نے اس انسان کو عافیت دی اور آپ نے اپنے لیے بھی عافیت پسند کی. اس انسان کو عافیت کیسے دی کہ آپ نے اس کو بدلے کی تکلیف سے نہیں گزارا. اپنے آپ کو عافیت کیسے دی آپ نے کہ آپ نے خود کو مینٹل ٹارچر سے، بدلہ لینے کی مینٹل ٹارچر سے بچا لیا. سو دیٹس عافیت ٹو. جتنی آپ نیکیاں کرتے جاتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر عافیت کے اینگلز بڑھتے جاتے ہیں. اب آپ عافیت کو سکون پر لے جائیں. آپ کسی کو معاف کر کے خود پرسکون ہو جاتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ درگزر کر کے خود پرسکون ہو جاتے ہیں. آپ کسی کے لیے سلامتی کا باعث بن کے ایکچولی اپنے پیس آف مائنڈ کو سیو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کو معاف کرنے کے بعد خود کو نیگیٹیوٹی سے بچا رہے ہوتے ہیں. دیٹس عافیت. سو ہر نیکی کے ساتھ a certain level of عافیت is strongly connected. جس دن مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی وہ نیکی کر کے احسان نہیں جتائیں گے. میں نے دیکھا تمہیں معاف کیا، دیکھا میں نے تم کو کتنی مرتبہ معاف کیا، دیکھا میں تمہیں بار بار موقع دیتی ہوں. تو یہ والا اینگل پھر نہیں آتا، بیکاز آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جتنی مرتبہ آپ عافیت کے اینگل کو لینا چاہیں گے آپ اپنے فائدے کے لیے لینا چاہیں گے. آپ صرف سامنے والے کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں گے. اسی لیے عافیت کہتے ہیں آپ کی زندگی میں سے ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر مرض، ہر درد، ہر غم، اس کو شفا مل جائے. یہ بھی عافیت کا ایک اینگل ہے، بیکاز ایک اینگل ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ سلامتی آئی، سکون آیا، درگزر آیا، آپ نے اپنے آپ کو پیس آف مائنڈ دے دیا. ایک ایک یہ اینگل ہے. اب اس کا اپوزٹ اینگل سمجھ کے پوائنٹ آف ویو سے obviously جب سلامتی آئے گی تو کیا جائے گا؟ غم جائے گا، اداسی جائے گی، درد جائے گا، مرض جائے گا، مصیبت جائے گی. سو یہ سارے مفہوم اس ایک عافیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ایک نیکی کرتے ہیں اتنے انعام ملتے ہیں. اور خاص طور پر آج کے دور میں جہاں پر حقیقت ہے کہ ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی فکر میں آپ کو بالکل کمپلیٹلی انٹینگلڈ نظر آتا ہے، گھرا ہوا نظر آتا ہے. کوئی کسی بیماری میں آپ کو گھرا ہوا نظر آتا ہے، کسی کے گھر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. جس انسان کے پاس بیٹھو یا جس انسان سے آپ بات کرو ہر کوئی اپنی پریشانی سنا رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹس اے ویری کامن فیکٹر جو ہمیں آج کل نظر آتے ہیں. یعنی آپ ایک اگر گراف بنائیں تو آپ کو پتہ چلے گا میجورٹی انسان سکون سے خالی ہیں. سکون سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے. دیٹ یو ہیو اے پیس آف مائنڈ. آپ صبح اٹھتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور آپ نماز پڑھ کر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے توفیق دے دی نماز پڑھنے کی. اینڈ یو اسٹارٹ یور ڈے ود اے نیو پیشن، ود اے نیو زیل کہ مجھے انشاءاللہ آج یہ دن اللہ کی فرما برداری سے گزارنا ہے، مجھے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے غصہ نہیں کرنا، مجھے بدلہ نہیں لینا، مجھے درگزر کرنا ہے، مجھے لاؤڈ نہیں ہونا، مجھے جو ہے وہ اللہ سے حکمت مانگنی ہے. اور آپ کانسٹنٹلی جب اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن پر رہتے ہیں تب آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے. بٹ میجورٹی آف دا انسان in our surrounding or in this world are empty because they does not have سکون. وہ سکون نہیں ہے ان کے پاس. ہاں وہ اکا دکا انسان، وہ چند انسان، وہ قلیلم ما تشکرون، تم میں کم نہیں ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. وہ لوگ جو بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے بچے ہوئے ہیں، آزمائشوں سے بچے ہوئے ہیں. there are certain people جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے الحمدللہ کوئی خود کو اس جگہ پر محسوس کر رہا ہوں. یہ بہت کم ہے اور یہ ایک بڑا احسان ہے اللہ کا ہماری زندگیوں میں اگر ہم اپنے آپ کو ان جگہوں پر پلیس کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ انسان جو اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالتا ہے، a bird eye view، اور آپ کے منہ سے شکر زیادہ اور کمپلین کم نکلتی ہے. That's the definition of a life which is full of عافیت.
अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखें। अगर एक तो होता है ना कि एक शुक्रगुज़ार इंसान, साबिर इंसान जिसकी ज़िंदगी में कई मुश्किलात हैं, बट उसके बावजूद वो शुक्र का कलमा पढ़ता है, तो ये तो उसका हाई लेवल ईमान हो गया, ठीक है? ये तो एक बहुत ही मोमिन बंदा है, ज़ाहिर है जिसकी ज़िंदगी में हर दिन आज़माइशें हैं, हर दिन इम्तिहान है, हर दिन तकलीफ़ है, हर दिन आँसू हैं, हर दिन बहुत सी दफ़ा एक ही इंसान को माफ़ करना है, या हर दिन एक ही दफ़ा बहुत से, नहीं तो डिफरेंट एंगल के एस्पेक्ट्स को आजमाइश की तरह गुजारना है, बट उसकी ज़ुबान शुक्र करती है, शिकवा नहीं करती है, तो वो तो बहुत ही हाई ग्रेड मुसलमान और हाई ग्रेड मोमिन है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखती हैं और आपको अल्हम्दुलिल्लाह नेमतें ज़्यादा और परेशानियाँ कम नज़र आती हैं, इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको आफ़ियत वाली ज़िंदगी दी, और रिक्वायर्ड है अल्लाह से कि हम अपने लिए आफ़ियत वाली ज़िंदगी माँगें। जैसे कि नरेशंस में आता है, एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने उस पे मिंबर पर आए, और इससे पहले कि आप कुछ कहते, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोना शुरू हो गए, और फरमाया कि उनको याद आया एक वक़्त जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, और कहा कि हिजरत के पहले साल एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए थे और इरशाद फरमाया था, ये जामे अत-तिरमिज़ी की हदीस है, सल्लल्लाहुल आफ़ियता, अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करो, फ़इन्नहुम लम युअत अब्दन बअदल यक़ीन खैरन मिनल आफ़िया, अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करो, क्योंकि ईमान और यकीन के बाद आफ़ियत से बड़ी नेमत कोई भी नहीं, आफ़ियत से बड़ी नेमत किसी बंदे को अता नहीं की गई। यानी अगर आपकी ज़िंदगियों में सुकून है, आपके रिश्ते आपको वैसा नहीं सताते कि हर वक़्त आपकी आँखों में आँसू रहते हैं उनकी वजह से, आपकी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी गुर्बत नहीं है कि आप अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती। मैं ख्वाहिशात की बात नहीं कर रही हूँ, ज़रूरियात की बात कर रही हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक नेमतें रखती हैं, माँ-बाप दिए अल्लाह ने, बहन-भाई दिए, शौहर दिया, औलाद दी अल्हम्दुलिल्लाह, सेहतमंद औलाद दी। अल्लाह ताला ने आपको इस वक़्त ऐसे मुकाम पर रखा हुआ है, जहाँ आपको अपने बहुत से काम मिसाल के तौर पे अपने हाथों से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज़ यू हैव हेल्पर्स। ये सब वो ज़िंदगी के अंदाज़ हैं जो ये बताते हैं कि आफ़ियत है, जो ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में आपको सुकून दिया हुआ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ हज़रत अबू बकर को याद आई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, सल्लल्लाहुल आफ़ियता, अल्लाह से आफ़ियत मांगा करो, इसलिए कि यकीन यानी ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत है कि इंसान को ज़िंदगी में आफ़ियत मिल जाए, तो हमेशा अल्लाह से खैर मांगनी चाहिए। एक और जामे अत-तिरमिज़ी की हदीस का मफ़हूम आता है, हज़रत माद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक आदमी ने अल्लाह से सब्र की दुआ की, यानी एक सहाबी रसूल है, उन्होंने एक और सहाबी रसूल को देखा कि उन्होंने अल्लाह से सब्र की दुआ की। तो हज़रत मास कहते हैं, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखकर फरमाया, मफ़हूम आता है, क्या तुम अल्लाह से मुसीबत और आज़माइश माँग रहे हो? बिकॉज़ अगर सवाल ही करना है, आपने फरमाया, तो अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करो, यानी आप अल्लाह से हमेशा खैर एक्सपेक्ट करें और खैर माँगें। सब्र नहीं माँगा जाता, शुक्र माँगा जाता है। लिहाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फ़ाज़ का मफ़हूम आता है, जिसने अल्लाह से सब्र का सवाल किया, तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि सब्र मुशक्क़त मुसीबत के बगैर नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, सब्र तो आप मुश्किल पर करते हैं ना, सब्र तो आप मुशक्क़त पे करते हैं, तो आपने फरमाया अगर तुम अल्लाह से सब्र माँगोगे, सो बी माइंडफुल, सब्र की पोज़ीशन, सब्र की कंडीशन जो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी वो मुशक्क़त वाली होगी, मुसीबत वाली होगी, और जिसने मुशक्क़त माँगी, आपने फरमाया गोया उसने आज़माइश माँगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद और जामे तिरमिज़ी की इस हदीस के मुताबिक, आफ़ियत का सवाल किया करो, सल्लल्लाहुल आफ़िया, अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना
یعنی ایک دفعہ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس کے ساتھ میں اللہ سے دعا مانگوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے درگزر اور عافیت کا سوال کریں. یعنی کیا ہے؟ بی ہوپ فل. ہوپ دے رہے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے میں کتنی بھی گناہ گار ہوں، چاہے مجھ میں کتنی بھی خرابی ہو، چاہے میرے اندر ابھی بہت سے فلاز ہوں، پھر بھی آپ اللہ سے نہ انصاف مانگیں، نہ اپنے لیے انصاف مانگیں، نہ کسی اور کے لیے انصاف مانگیں. بیکاز جس دن اللہ کا انصاف چل جائے گا پھر کوئی انسان نہیں بچے گا. اگر ہم بچیں گے روز محشر تو صرف اور صرف بچیں گے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اپنے عمل سے کوئی نہیں بچے گا. تو